बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त राशिद नवाज़ और आप देख रहे हैं समाज न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं अफजल सादिक एडवोकेट की रिहाइशगाह पर, जो कि साबिक सदर बार भी रह चुके हैं और सहाफ़ी भी हैं, साबिक चेयरमैन भी हैं यूनियन कौंसिल जेठा भुट्टा के। इनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। मखदूम सैयद अहमद महमूद के आने के बाद जो है वो जगह जगह पर ये जाकर, हर इलाके में जाकर कॉर्नर मीटिंग करना और हर इलाके में जाकर जलसे जुलूस करना, तो काफ़ी लोगों के जहन में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठ रहे हैं कि वो सियासत में मज़ीद जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, MNA का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं या MPA का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो ये तमाम सवालात इनसे करेंगे। आइए चलते हैं इनकी रिहाइशगाह पर। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम। आप लोग ठीक हैं? मखदूम सैयद अहमद महमूद की आपकी रिहाइशगाह पर जो आमद के बाद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों में सवालात पैदा हो रहे हैं, सवालात उठना शुरू हुए हैं कि उसके बाद आप जो हैं वो मुख्तलिफ़ हलकों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके कॉर्नर मीटिंग करना और लोगों से मेल जोल करना। तो पहले भी आप सियासत में थे, लेकिन अब मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब के आने के बाद जो है वो आप इस पर जो है वो कुछ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि मखदूम सैयद अहमद महमूद के बजाय आप जो इक़्तिदार में लोग हैं, जो इक़्तिदार में मौजूद हैं, आप उनको भी बुला सकते थे। तो मखदूम खुसरो बख्तियार को भी बुला सकते थे क्योंकि वो इक़्तिदार में हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि मखदूम सैयद अहमद महमूद को ही बुलाना क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप आए हैं। रही बात ये सवाल आपका कि मैंने मखदूम अहमद महमूद साहब को, जो कि साबिक़ गवर्नर हैं, उनको ही अपने घर क्यों बुलाया, तो इसके बदले मैं हकूमती जमात के मखदूम खुसरो बख्तियार साहब को, जो कि वफाकी वज़ीर भी हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया। देखिए, एक ज़ाती ताल्लुक़ होना वो और चीज़ है, सियासत से लगाव होना और चीज़ है। मैं मखदूम अहमद महमूद साहब से मिलने के लिए जमालुद्दीन वाली गया। उनके वालिद साहब की बरसी थी, तो पहले भी मेरी मुलाकातें उनसे हो चुकी, लेकिन कोई प्रॉपर मेरा इतना उनसे करीब का ताल्लुक़ नहीं था। तो मैंने उनको अपने घर आने की दावत दी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाएं, आप आएंगे तो मुझे खुशी होगी। वो तशरीफ़ लाए। उनके आने से मेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ। मैं उनके आने का उनका शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूँ कि एक ज़ाती ताल्लुक़ की हैसियत से, उनकी शख्सियत से इंस्पायर होकर मैंने उनको घर आने का जो कहा, तो वो तशरीफ़ लाए। मैं उनका ममनून हूँ। खुसरो साहबान को आपका ये कहना कि ये सवाल लोगों की सोच का तो हो सकता है, लेकिन ये कहना कि मैंने उनको क्यों नहीं बुलाया, ये हो सकता है कि रब की तरफ से भी एक मुलाकात का एक बहाना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से कुछ काम लेने होते हैं। तो इस पे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। यही कहूँगा कि बाद उनसे मुलाकात हुई, उनसे मेल मुलाप करके अच्छा लगा। मैंने उनको दावत दी और वो मेरे पास तशरीफ़ लाए। आप एक मेरा सवाल खा गए हैं कि मैंने आपसे सवाल किया कि आप MNA या MPA का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। देखिए जी, मैं अरसा 20 साल से इन सियासतदानों के साथ जो उठता बैठता रहा हूँ। हुआ ये कि जब जनाब मखदूम अहमद महमूद साहब तशरीफ़ लाए, तो मैंने जिस तरह उनका अपने हैसियत के मुताबिक वालहाना इस्तकबाल किया, वो इस चीज़ के अहल भी थे, इस काबिल भी थे कि मैं उनका इस्तकबाल करता। तो लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि ये शायद इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे अंदर पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग आपको जब चिढ़ाते हैं या कुछ लोग जब आपको कुछ ना हो तो आपको खामखा आपको इस तरह करने की कोशिश करते हैं कि जिसके, तो फिर मैंने समझा कि क्यों ना इस चीज़ को देख लिया जाए कि क्या हम भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी है तो कुछ ऐसी ताकत या कोई ऐसा इख्तियार या इक़्तिदार होना चाहिए जिससे आप लोगों की मदद कर सकें। मैं अल्लाह के बंदों की मदद करना चाहता हूँ। मैं अल्लाह तबारक व तआला से ही मांगता हूँ, अल्लाह ताला ने अगर मुझे कोई ओहदा या कोई ऐसा मकाम दिया
تو میں اللہ کے بندوں کے لیے ہی کام کروں گا، بلکہ یہ نہیں کروں گا کہ میں نے کسی کو راضی کرنا ہے یا کسی بڑے کو راضی کرنا ہے. میں اللہ کے بندوں کی خوشنودی کے لیے کچھ کروں گا. اس کے بدلے مجھے بھلے سارا تحصیل ناراض ہو جائے، مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. ہر جگہ پہ آپ نے، ہر پلیٹ فارم پہ میں نے بھی خود دیکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میاں شفیع صاحب جو ہیں وہ آپ کے استاد ہیں، اور آپ کے سیاست میں جو ہے وہ آپ انہیں ہی دیکھ کے آئے ہیں اور آپ کے رہنمائی بھی وہی کرتے ہیں. تو کچھ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ ان کے اینٹی جا رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی سوچ کیوں رکھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ میاں اسلام صاحب کا گھر پورے کا پورا، اور اسپیشلی میاں شفیع محمد صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے. میں نے ان کے اگینسٹ کیا جانا ہے، میں نے ایسا نہ کبھی سوچا ہے، نہ ایسا سوچ سکتا ہوں. مجھے تو یہ اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں، مجھے ہمیشہ انہوں نے بڑوں کی طرح پیار کیا ہے. میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا، نہ کبھی سوچا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. آپ کسی بھی اپنا عوامی نمائندگی پر جو ہے آپ آ جاتے ہیں، ایم این اے ہو یا ایم پی اے ہو، آپ کسی بھی سیٹ سے آ جاتے ہیں، آپ جیت جاتے ہیں، تو جتنے بھی سابقہ جو ہے وہ نمائندگان ہیں، انہوں نے کسی نے حمزہ شوگر مل جیٹھا بٹھا میں مقامی مزدور بحالی کی جو ہے وہ خواب دکھائے، کسی نے خانپور کو ماڈرن سٹی بنانے کے خواب دکھائے، اور کسی نے کیا خواب دکھائے، کسی نے کیا خواب دکھائے، لیکن عوام کو مایوس کیا. تو آپ کیسے اس پہ وہ کہیں گے کہ اس پہ آپ عوام کو کیسے مطمئن کریں گے، اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو خانپور کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیت دی تو کیونکہ اس کی مدد اور رحمت شامل ہوگی، میرے والدین کی دعائیں شامل ہوں گی، میرے دوستوں کی دعائیں، اور میری سٹرگل جو ہمت و طاقت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے گا. اگر الیکشن میں کھڑا ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جیت دیتا ہے، تو اگر جیت دیتا ہے تو پھر بھی شکر الحمدللہ کہیں گے، اگر سیٹ ملتی ہے پھر بھی شکر الحمدللہ کہیں گے، اگر خدا نہ خواستہ نہیں کچھ ایسا سلسلہ بنتا تو پھر بھی شکر الحمدللہ کہیں گے. کوئی ایسا یہ نہیں ہے. ہاں، اگر جیت جاتے ہیں تو عوام کے لیے میں کیا کروں گا، یا دیگر نمائندوں نے کیا کیا، اس کے لیے یہ ہے کہ جب انسان کا اندر سے نیت بھر جاتی ہے نا، تو پھر وہ یقیناً اللہ کے بندوں کے لیے کچھ چاہتا ہے. مجھے یہ سمجھ لگ چکی ہے، یا یہ سمجھ آ گئی ہے، یا کسی پیر فقیر کی یہ دعا لگی ہے، میری مرشد کی، میرے ماں باپ ہی میرے یہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا فانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے بہت عزیز ہیں. تو میں نے یہ سوچ لیا ہے. میں تو اپنی اولاد کو بھی یہ کہتا ہوں، دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں، یہ تلقین کرتا ہوں کہ اللہ کے مظلوم بندے کے لیے، جس کی کوئی سفارش نہیں ہے، اس کے لیے کام کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قبل از وقت ہوگا، تو اللہ کا ساتھ ہوگا، ماں باپ کی دعائیں ہوں گی، میری جو ہے وہ میرا حوصلہ ہوگا، سٹرگل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اللہ کے بندوں کے لیے بہت کچھ کریں گے. رہی حمزہ شوگر مل کی بات، یہ آج سے کچھ 17-18 سال پہلے جب میں نے صحافت جوائن کی تھی، میں جیٹھا بوٹھا سے خبریں کا نمائندہ تھا، تو میں نے اس وقت بھی یہ کوشش کی تھی. اس وقت بھی اس طرح کی یہ حمزہ شوگر مل والے حرکتیں کرتے تھے. ان کے پلین بھی آتے تھے، یہ درخت وہاں سے کٹوا دیتے تھے. بہت سی ایسے معاملات تھے جہاں سے یہ وہاں کے مقامی لوگوں کو پرابلمز ہوتے تھے. لیکن یہ ایک ایسا مافیا ہے، یہ ایک ایسے مافیاز ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اس ملک پر کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بدماشیاں جاری رکھی ہیں. تو یہ حمزہ شوگر مل والے جو ہیں، یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ بیسیکلی بدماش لوگ ہیں. ان کی بدماشی کے لیے لوگوں کو اکٹھا ہونا ہوگا. یہ رائٹس بھی ہیں، یہ لاء بھی کہتا ہے. یہ یہاں کے لوگوں کو انہوں نے نکال دیا. یہ ہائسنس شوگر مل جب ہوتی تھی تو انہوں نے لینے کے بعد سب سے پہلے یہی جرم کیا تھا، میں اس کو جرم کہوں گا، سب سے بڑا یہی انہوں نے ظلم کیا تھا کہ یہاں کے بندوں کو نکالا تھا. لیکن اس پہ میاں غوث کافی کام کر رہے ہیں. انہوں نے کسانوں کے لیے بہت سا کام کیا ہے. 1-2 دفعہ پہلے بھی ان سے آپ کو شاید یاد نہ ہو، 17-18 سال پہلے کوئی 90s کے راؤنڈ باؤٹ ان سے لڑائی ہوئی تھی. یہ ٹھیکیداری سسٹم چلا تھا. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کر سکا ضرور کروں گا. یہ قبل از وقت ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خانپور تحصیل کے اندر مختلف سیاسی پارٹیوں کے جو ہیں وہ نمائندگان موجود ہیں، سیاسی ورکر موجود ہیں. تو آپ تحصیل خانپور کے اندر سیاست کے اندر جو ہے وہ پہلے بھی انٹر تھے، لیکن اب کچھ زیادہ انٹر ہوئے ہیں. تو اس پہ آپ ان سب کا سامنا کر پائیں گے؟ دیکھیں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں، جنہوں نے یہاں سرو کیا ہے، جو یہاں سے سیاست کرتے رہے ہیں،
ہر کسی نے اپنے حساب سے یہاں کے بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. تو میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. میرا تو اپنے آپ سے مقابلہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کتنا سیٹسفائیڈ کر سکتا ہوں, یا میں کتنی اسٹرگل کر کے اللہ کے بندوں کو راضی کر سکتا ہوں, یا میں کتنی محنت کر کے یا کتنی محبت دے کے اللہ کے بندوں کو اپنا کر سکتا ہوں. اچھا, کچھ نمائندگان اور کچھ سیاسی لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب الیکشن جیت جاتے ہیں یا ووٹ جیت جاتے ہیں یا کوئی ان کو عہدہ مل جاتا ہے, جو عوامی نمائندگان جو ہیں وہ منتخب ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد لولی پاپ دینے کے بعد جو ہے وہ عوام کو نظر نہیں آتے. عوام جب ان کے پاس جاتی ہیں اپنی فریاد لے کے, تو وہ ان سے ملنا تک گوارا نہیں کرتے. آپ تو ایسا نہیں کریں گے؟ دیکھیں, میں آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا سا لگ رہا ہے. آپ نے تو مجھے سوال جواب کر کے تو ایسا کر دیا کہ جیسے الحمدللہ میں ابھی سے جیت گیا ہوں, یا مجھے اللہ تعالیٰ نے جیت دے دی ہے. یہ ابھی الیکشن آتا ہے, ٹکٹ کب ملتا ہے, کون دیتا ہے, کون جیتا ہے, کون مرتا ہے, کون ہنستا ہے, کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کو اتنا بتا دوں کہ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے. بعض اوقات کمی کوتاہی مجھ میں بھی ہو جاتی ہے, تو کوئی بھی آئے گا تو یہ میرے لیے بلیسنگ ہوگا. اگر اللہ کا بندہ میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں اس کو اگر ہزاروں یا لاکھوں میں اس کی مدد یا کام نہیں کر سکتا تو چلو اس کی دعا دے سکتا ہوں, کوئی اور کام اس کا ضرور کر سکتا ہوں. جس کا کام اس کا پیسوں سے ہوگا وہ بغیر پیسوں سے بھی کام کروا سکتے ہیں. تو ملنے کی بات کیا ہے, میں تو ایک عام سا بندہ ہوں, فقیر آدمی ہوں. میں تو ہر وقت دوستوں میں رہتا ہوں, میں تھڑے پہ بھی بیٹھتا ہوں, میں ہر جگہ پہ بیٹھتا ہوں, عدالت میں بھی پھٹے پہ بیٹھا ہوا ہوں, صحافت میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. میرا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, میں ہر وقت موجود ہوں دوستوں میں. بہتری کی امید کبھی نہیں کھونی چاہیے. بہتری جو ہے وہ اس کی امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کا بھلا کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے افضل صادق کی گفتگو جانی ہے اور خانپور کے لوگوں کی